اشکیالی میں بسنے والے تمام قبائل جو اشکیالی کی رونق ہیں۔ جب بابا سگو رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 300 سال قبل اشکیالی کو آباد کیا تو سب سے پہلے جو قبیلہ اشکیالی میں آباد ہوا وہ جٹ چودھری قبیلہ مسجد محلہ ہے۔ وہ اشکیالی مسجد کے ساتھ رہتے ہیں، اس وجہ سے اس جگہ کو مسجد محلہ کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے سے بڑی ہمدرد اور نیک شخصیات پیدا ہوئیں جن کا ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ایک مثالی پیار تھا اور ایک ایسا ہمدردی والا رشتہ تھا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ چودھری گاما جو ایک بہت نیک شخصیت تھے، جو اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے تھے، اور اشکیالی میں جب مسجد تعمیر ہوئی تو انہوں نے اپنے ذاتی رقبے سے اشکیالی مسجد کے لیے اپنی زمین صدقہ جاریہ کے لیے وقف کر دی، جس پر بعد میں مسجد کی تعمیر ہوئی، اور پھر گزشتہ کئی دہائیوں سے اس پورے علاقے کے بچے اور بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ان کے بعد ان کے بیٹے چودھری ہدایت اللہ عرف داتی بھی ایک نیک سیرت شخصیت تھے، گاؤں کی فلاح و بہبود میں بہت حصہ لیا۔ وہ اس گاؤں کے ایک بڑے زمیندار تھے، ساری عمر مسجد کی خدمت بھی کرتے رہے اور ایک مثالی ہمسائے کی طرح ہر اچھے برے وقت میں گاؤں والوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کے ساتھ رہے۔ وہ سیف الملوک سے بڑا شغف رکھتے تھے، انہوں نے بڑی لمبی اور صحت مند زندگی پائی۔ چودھری ہدایت اللہ کے بھائی چودھری ستار محمد جو اس وقت برٹش آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا اور دور دور تک جنگوں میں جاتے رہے۔ ان ممالک میں برما اور سنگاپور شامل ہیں۔ وہ ایک طاقتور اور رعب و دبدبہ رکھنے والے جوان تھے، اور ان کی بٹالین کا انگریز کرنل 1948 میں برطانیہ واپس جانے لگا تو اس نے ان کو اپنے ساتھ برطانیہ چلنے کا کہا۔ اس وقت چونکہ ملک سے باہر جانے کا رواج بھی نہیں تھا، اور انہوں نے کہا پنیاس کی زمین جو ان کے گھر سے تھوڑا دور تھی، اگر میں برطانیہ چلا گیا تو وہ میری زمین اجڑ جائے گی، اور کرنل سے معذرت کر لی۔ چودھری ہدایت اللہ کے بڑے بیٹے چودھری محبوب جو انتہائی ملنسار اور نیک سیرت شخصیت تھے، وہ اپنے دور میں بازو گیری، پتھر گیری اور کبڈی میں بہت مشہور تھے، اور گاؤں کے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ وہ جوڑی بہت خوبصورت طریقے سے بجانے کا فن بھی جانتے تھے، اور وہ میلوں کے بہت شوقین تھے، بہت دور دور تک میلے دیکھنے جایا کرتے تھے۔ شیخ قبیلہ جو اشکیالی کا ایک اہم اور ہر دل عزیز قبیلہ بھی ہے۔ شیخ قبیلہ کے آباء و اجداد میں سے 3 بھائی جو نمبردار ملک کالا خان کے دور میں اشکیالی میں آباد ہوئے اور ان کے ہی ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ تینوں بھائی کافی زور آور بھی تھے اور پہلوانی، کبڈی، بازو گیری اور پتھر گیری میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ اپنے حصے مزہ اور لطافت طبع کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اکثر اوقات ان کی محفل سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور دور دراز سے بھی لوگ ان سے ملنے آتے رہتے تھے۔ یہ شیخ قبیلہ مہمان نوازی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور ان 3 بھائیوں کی نسل سے 2 بڑے نامی گرامی جوان پیدا ہوئے۔ بڑے بھائی کا نام حسن محمد عرف حسین محمد تھا۔ وہ فوج سے پینشن لینے کے بعد انٹر کانٹ ہوٹل اسلام آباد میں شیف کی نوکری کرتے رہے اور کھانا بنانے کے بہت ماہر تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی شیخ لطیف نے کورین ایمبیسی اسلام آباد میں نوکری کی۔ وہ بہت ہی خوش مزاج اور خوش اخلاق تھے، ملک آدم حسین کے قریبی دوستوں میں سے تھے، اور یہ دوستی مرتے دم تک نبھائی۔ جنجوہ فیملی، جنجوہ راجپوتوں کی ایک ہی فیملی اشکیالی میں آباد ہے۔
یہ 1948 میں مینڈر سے ہجرت کر کے اشکیالی میں آباد ہوئے اور بابو غلام سرور محکمہ جنگلات میں ہیڈ کلرک تھے اور اس کے علاوہ بہترین شکاری تھے، ایک اچھے سپورٹس مین تھے اور ان کے والد اپنے دور میں ایک مانے ہوئے کشتی کے پہلوان تھے۔ جٹ قبیلے کے ایک اور سپوت صوفی فضل اشکیالی گاؤں کی ایک ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ فلاح و بہبود کے کاموں میں پیش رہتے تھے۔ آرمی سے پنشن لینے کے بعد بھی 1965 اور 1971 کی جنگوں کے دوران مجاہد یونٹ میں شامل ہوئے اور وہ جنگیں لڑیں، اور وہ ہوا کی طرح دوڑنے کے ماہر بھی تھے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ دوڑ کر خرگوش کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ فن ظرافت میں ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا اور گاؤں میں بھائی چارے کی ایک مثال تھے۔ صوفی مہر الدین جٹ قبیلے کے ایک خدا ترس اور نیک سیرت انسان تھے۔ مسجد اور قبرستان کے کاموں میں پیش رہتے تھے۔ ساری عمر ایک مثالی زندگی گزاری، ہر طرح کے ٹیکنیکل کام میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ بدال قبیلہ جٹیڑا کی ایک نامور شخصیت محمد کرم الہی تھے، بہت نیک سیرت اور جرأت مند انسان تھے۔ گاؤں کے ہر فلاحی کام میں پیش رہتے تھے اور گاؤں کے معززین میں ان کا ایک مقام تھا۔ جٹ چودھری قبیلہ بٹالیاں کے چودھری اللہ دتا ایک بہترین انسان تھے۔ گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمہ وقت حاضر رہتے تھے اور علاقے کی ایک معزز شخصیت تھے۔ جٹ قبیلہ پل محلہ چودھری بدھو ایک بڑے معزز انسان تھے۔ فلاحی کاموں کو بڑے شوق اور جذبے سے کیا کرتے تھے اور گاؤں کی کوئی بھی منصفی یا پنچایت ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی۔ بڑی جرأت مند رائے کے حامل تھے۔ وینس قبیلہ کے ایک گلو نامی شخص جو بہت فراخ دل اور سخی انسان تھے، اشکیالی اسکول کے لیے انہوں نے اپنی جگہ سے زمین عطیہ کی جس پر اشکیالی اسکول تعمیر کیا گیا، اور یہ سخاوت اور نیکی کی ایک بڑی مثال ہے۔ قریشی قبیلہ اشکیالی گاؤں میں بڑے لمبے عرصے تک درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ بٹ قبیلہ کی ایک مشہور و معروف شخصیت بوستان بٹ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی بڑی خوش اخلاقی اور خوش مزاجی سے گزاری اور وہ گاؤں کے ایک معزز آدمی تھے۔ پٹھے کے ٹھیکیدار رہے اور اس کام میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ گجر قبیلہ کائلوٹ کی چوٹی پر گاؤں کی زینت ہے، وہ بھی گاؤں کے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مستری سیف علی عرف سیفی جو اشکیالی گاؤں کے مستری تھے اور تقریباً 70 سال تک گاؤں میں تعمیر ہونے والا ہر مکان، چاہے وہ کچا مکان تھا یا پکا، انہوں نے ہی تعمیر کیا، اور ٹریکٹر کے آنے سے پہلے کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہونے والی ہل بنانا اور اس کی مرمت کرنے میں وہ بہت ماہر تھے۔ وہ ایک شریف اور نیک انسان تھے اور بہت ملنسار تھے۔ سید قبیلہ سید شاہد بخاری حال ہی میں فارورڈ کوٹا سے اشکیالی میں آباد ہوئے، جو ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور ایک روحانی شخصیت بھی ہیں۔ گاؤں کی فلاح و بہبود میں بڑے شوق سے حصہ لیتے ہیں۔